جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی کو چھینتا, گڑا کھود کر دھکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل کر جو ہے وہ فخر کرتا کہ میں گھر میں سانپ پیدا ہوا تھا تو اس کو آج میں نے دفن کر دیا. اس کی چیخیں, اس کی سسکیاں, اس کی آہیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکتی. اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت تھی تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے. یہ وہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, بہنوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, اس دور میں میرے حضور کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو, فاطمہ تو بدعۃ منی, میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے. آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے, بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے, یونیورسٹی کے بعد 3 ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے, جہیز کی ایک ایک چیز خرید کر وقت نکال کر اس کو اہم ذمہ داری سمجھ رہا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا, یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا, ان کے سینے میں اتنا پیار کس نے بھر دیا؟ ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بھر رہے ہوتے ہیں. بھائی غش کھا کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر نہیں دیکھا جاتا. یار یہ تو ذبح کرتے تھے, یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے, ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا, یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا, جنہوں نے کٹتی بچیوں کو عزت کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا. حضور علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب ماجرا ہوا. تو حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ سائل کو دینے کے لیے کچھ مل جائے, تو تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک خوش کھجور ملی تو میں نے وہی اس کو صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پلٹے. حضور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں توڑا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا. حضور اس کو خود بھی بھوک لگی تھی, اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو حضور میں اے عائشہ سنو, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی, اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دیں گے. کہاں بیٹیاں باعث شرم سمجھی جاتی تھیں اور کہاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا.